گھنٹہ میں نے تقریر کی. میری تقریر میں جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے فرض کیجئے 100 لوگ بیٹھے ہیں مجمع، اس وقت 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 1 گھنٹہ تقریر کی. آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ تصور کریں کہ ہوا کیا اس میں. میں نے 1 گھنٹے تک تقریر کی، یہاں سے بیٹھ کے بولتا رہا اور آپ سنتے رہے، اور 100 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. قیامت کے دن خدا کے سامنے 100 گھنٹوں کا ذمہ دار ہوں. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ مجلس میں اتنا مجمع تھا. ہر آنے والا خطیب کی ذمہ داری کو بڑھا رہا ہے. ہر آنے والا خطیب کی ذمہ داری کو بڑھا رہا ہے. 100 گھنٹوں کا ذمہ دار ہوں پروردگار کے نزدیک. سچ کہہ رہا ہوں آپ سے. سوال ہوگا، ہم نے قوم کے 100 گھنٹے تمہیں دیے تھے، کھڑے ہو میرے سامنے بیان کرو کہ تم نے کیا دیا. تم نے کیا دیا؟ تم نے اس ممبر کو اپنے لیے استعمال کیا یا تم نے اس ممبر کو میرے لیے استعمال کیا؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تم نے اس ممبر کو میرے لیے استعمال کیا یا اپنے لیے استعمال کیا؟ تمہارے باپ کی جاگیر تھی یہ؟ میری دی ہوئی نعمت تھی، میں نے تمہیں وہاں بٹھایا تھا. تم نے کیا کیا؟ اگر تصور پیدا ہو جائے تو انسان کا ذہن معوف ہو جاتا ہے. یہاں بیٹھنے پر یہ معمولی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا کا تخت نہیں ہے، یہ دنیا کی کوئی کرسی نہیں ہے کسی پارلیمنٹ کی. یہ ممبر رسول ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے پورے دین کو پیغمبر نے پہنچایا. یہ وہ مقام ہے جہاں سے ولایت اہل بیت کو پیغمبر نے پہنچایا. یہ وہ مقام ہے جہاں سے عصمت اہل بیت کا بیان ہوا. یہ وہ مقام ہے جہاں سے سارے دین کا بیان ہوا. تم کو ہم نے وہاں بٹھا دیا، تم نے کیا کیا؟ اب بات آ ہی گئی ہے، ایک لفظ اور کہہ دوں اس جگہ پر. مجلس برپا کرنے والوں سے سوال ہوگا، ہم نے تمہیں یہ توفیق دی تھی کہ تم ہماری نعمت کے ذمہ دار بنو، تم نے کیا کیا؟ تم نے ایسے انسان کو کیوں بٹھایا؟ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں. ذمہ داری ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. بانیان میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری کیا اوقات، پروردگار پوچھے گا. یہ تمہاری ذمہ داری. ہم نے اپنی نعمت کا بانی، ہم نے اپنی نعمت کا خادم تمہیں بنایا تھا، تم نے کیا کیا؟ تم اسی فکر میں رہے کہ لوگ کتنے آ رہے ہیں کس کو بلانے سے، یا تم اس فکر میں رہے کہ میرا پیغام کون پہنچا رہا ہے. تم سکہ رائج الوقت کی تلاش میں تھے یا تم مبلغان دین کی تلاش میں تھے؟ جواب دو. دوسرا مرحلہ. تیسری چیز آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے، جب یہاں سے بات شروع ہوئی تو وہاں تک جائے گی. تم کیوں گئے ایسی جگہ پر؟ آپ کو معلوم ہے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، شوخی نہیں ہے. جناب امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، من اصغى الى ناطق فقط عبدا. جس نے کسی کہنے والے کی بات کو غور سے سنا، اسے اردو میں کہتے ہیں کان دھرا، اس نے اس کہنے والے کی عبادت کی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، نویں امام. جس نے کسی کہنے والے کی بات کو غور سے سنا، اس نے اس شخص کی عبادت کی. ان کان فإن کان الناطق عن اللہ فقد عبد اللہ. اگر یہ بولنے والا اللہ کی طرف سے بول رہا تھا تو سننے والے اللہ کی عبادت کر رہے تھے. اگر یہ بولنے والا اللہ کی طرف سے بول رہا تھا، من جانب اللہ بول رہا تھا، پیغام پروردگار کو پہنچا رہا تھا، پیغام ائمہ طاہرین کو پہنچا رہا تھا، تو سننے والے اللہ کی عبادت کر رہے تھے. اب سمجھے کہ معنی کیا ہے ذکر والی یہ عبادت؟ صلوات علی محمد اور
وَإِن كَانَ النَّاطِقُ يَنطِقُ عَنْ لِسَانِ إِبْلِيسِ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِيسِ، اگر وہ بولنے والا شیطان کی زبان سے بول رہا تھا تو سننے والا شیطان کی عبادت کر رہا تھا۔ ہم نے یہ نعمت عزاداری تمہیں دی ہے، 3 گروہ بیک وقت ذمہ دار ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے میرے عزیزو، سچ کہہ رہا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، ایک عزاداری میں کم از کم 3 گروہ ایک وقت میں ذمہ دار ہیں۔ پڑھنے والا، وہ سوس خان ہو، وہ خطیب ہو، وہ نوحہ خان ہو، وہ شاعر ہو، کوئی ہو، پڑھنے والا، پڑھوانے والے، سننے والے، اگر یہ تینوں اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیں، ایک محرم ہمیں الجھ نہ دے تو بات ہی کیا ہے۔